السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، عافیت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ کل ہم لوگوں نے قرآنی قاعدہ شروع کیا تھا، اس میں ہم نے تجوید کے مختصراً جو احکام تھے اس کی ریویژن سٹارٹ کی تھی، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے مفرد حروف بترتیب پڑھے تھے، ترتیب کے ساتھ۔ پھر ہم نے ان کے مخارج پڑھے کہ ہر حرف کا مخرج کیا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے شروع کیا تھا حرکات۔ حرکات میں ہم نے زبر کی حرکت پڑھی تھی۔ اب زبر کی حرکت کے بعد ہمارے پاس جو لیسن آتا ہے وہ ہے تنوین۔ جو ایک جیسی حرکات ہوتی ہیں ہم ساتھ ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو تنوین کیا ہے؟ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش کو، اور یہ کلمے کے آخر میں آتی ہے، اور اس پر بعض اوقات غنہ بھی کیا جاتا ہے۔ اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے کر جانے کو، اور اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ناک میں آواز کو۔ اب تنوین میں ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتی ہے دو زبر کی تنوین۔ دو زبر کی تنوین بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے، اور جو حروف تنوین ہے اس کے ساتھ جو الف لکھا جاتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا، یعنی جو الف اور یا لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھے نہیں جاتے۔ جیسے بادو زبر بن، ہم اس میں نون کی آواز دیتے ہیں، بادو زبر بن، تادو زبر تن، سادو زبر سن۔ کچھ حروف پر غنہ ہوتا ہے، یعنی اس کو اتنے احتیاط سے پڑھیں کہ آواز جو ہے وہ ناک سے باہر نہ نکلے۔ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ایسے بادو زبر بن، تادو زبر تن، سادو زبر سن، جین دو زبر جن، ہا دو زبر ہن، خا دو زبر خن۔ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور جس را کے نیچے دو زیر ہوں، جس را کے اوپر دو زبر ہوں، وہ را پر یعنی موٹی پڑھی جائے گی، جیسے ہم نے کل زبر پر پڑھا، جیسے بشرن، را دو زبر رن، یعنی ہم نے اس کو پر پڑھا۔ پھر اس پر وقف کیسے کیا جاتا ہے؟ اس پر وقف کرنے کا رول کیا ہے ہمارے پاس کہ جس کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو، اس پر وقف کرنے کی صورت میں ہم تنوین کو، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ جیسے جانا فن کیسے پڑھیں گے؟ جیم زبر جا، نون زبر نہ، جانا فا دو زبر فن، جانا فن، جانا فا، وقف کی صورت میں ایک الف میں بدلا، جانا فا۔ اور اگر تنوین گول تا پر ہو تو اس کو ہم ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کرتے ہیں، یعنی گول تا کو گول ہا میں بدل دیتے ہیں۔ جیسے بقارتن سے بقارہ، یہ ہم نے کیا کیا؟ اس کو گول ہا میں چینج کر دیا۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ عجبن عجبا، امانتن امانہ، عبثن عبثا، حرجن حرجا، مراحن مراحا۔ تو یہ طریقہ ہے اس کو ادا کرنے کا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ لیسن ہے زیر۔ ہم نے حرکات میں زبر پڑھی، اس کے بعد آ جاتی ہے زیر۔ زیر کو کیسے پڑھیں گے؟ زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے، اس کو بھی لمبا نہیں کرنا، جھٹکا نہیں دینا، بلکہ نرمی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ جیسے با دیر بی،
تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، ہا زیر ہی، یعنی اس میں بڑا مد نہ بنے اور نہ ہی جھٹکا لگے. اب پھر اس میں بھی را کا قاعدہ آ جاتا ہے کہ جس را کے نیچے زیر ہو وہ را باریک پڑھی جاتی ہے. جیسے را زیری، شریبہ. کچھ حروف ہیں جو موٹے حروف ہیں، اگر ان کے نیچے زیر بھی آ جائے تو ان حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے. ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، اور وہ حروف ہے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ جو ہے وہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں. ان کے نیچے زیر بھی آ جائے تو ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے. جیسے خا زیر خی، صاد زیر سی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ضی، غین زیر غی، قاف زیر قی. اس کے بعد اس کی ایکسرسائز پہ آ جاتے ہیں. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا تا زیر تی، آباتی، آبت. اس کو بھی میں نے ساکن کیا. تو اس کا رول بھی یہی بنا کہ جس کلمے کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے. جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، ای بی لی، وقف ای بل. تو ہم اس کو جو ہے وقف کی صورت میں ساکن کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ لیسن ہے، اب تنوین ہم نے دو زبر پڑھا، اب ہم دو زیر پڑھیں گے. سیم چیزیں آتی ہیں. دو زیر بھی حرف کے نیچے ہوتی ہے. اس میں بھی بعض اوقات نون کی آواز آتی ہے، غنہ ہوتا ہے. اور تنوین کو پڑھتے وقت حروف کو جو ہے بڑے احتیاط سے پڑھیں کہ آواز جو ہے وہ ناک سے نہ نکلے، اور نہ ہی اس کو بڑھایا جائے. جیسے کہ با دو زیر بین نہیں پڑھا جائے، بلکہ با دو زیر بن پڑھا جائے. کیسے پڑھیں گے؟ با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، ہا دو زیر ہن. اب اس میں را کا کیا قاعدہ ہے، را کا کیا رول ہے کہ جس را کے نیچے دو زیر ہوں وہ را باریک پڑھی جائے گی. جیسے شجرین، یہ باریک پڑھا جائے گا. اب اس کی ایکسرسائز پہ آ جاتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ عین زیر عین، نون زبر نا، عینا، با دو زیر بن، عینا بن، وقف عینب. اب یہاں پر میں نے وقف کی صورت میں اس کو ساکن کیا. جس کلمے کے آخری حرف کے نیچے دو زیر کی تنوین ہو اس پر وقف کرنے کی صورت میں ہم اس کو ساکن کر کے وقف کریں گے. جیسے بیدامن، بیدم. اور دو زیر کی تنوین اگر گول تا کے نیچے ہو تو اس کو ہائے ساکنہ سے یعنی ہا سے بدل کر وقف کریں گے. جیسے سافرات، سافرہ، نافقات، نافقہ، برارات، برارہ. یعنی گول تا کو گول ہا میں چینج کریں گے. پھر حرکات میں ہم نے زبر زیر پڑھا. اب ہم پیش کی طرف آ جاتے ہیں. پیش جو ہے وہ بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے. اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے اور جھٹکا نہیں دیں گے. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ جیسے با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو. جس را پر پیش ہو وہ را پر یعنی موٹی پڑھی جائے گی. جیسے رسولو، را کو پر پڑھیں گے رسولو. اب ایکسرسائز میں کیا ہوگا کہ ایکسرسائز میں جیسے با پیش بو، ہا دیر ہی، بو ہی تا زبر تا، بو ہی تا، بوہت. اچھا اس میں آخر میں پیش نہیں آ رہا، ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں. را پیش رو، سین پیش سو، لام پیش لو، رسولو، رسول. وقف کی صورت میں اس کو ساکن کیا کیونکہ جس کلمے کے آخری حرف پر پیش ہو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے. ساکن میں بار بار یہ ورڈ یوز کر رہی ہوں. ساکن کا مطلب ہوتا ہے آخری حرف پر جزم لگانا اور اس کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھنا وقف کی صورت میں. جیسے اوخارو، وقف کرتے وقت اوخر، اوخر یعنی را کو ہم نے خا کے ساتھ ملا کر پڑھا. اب اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس دو پیش کی تنوین. ہم نے دو زبر پڑھا، دو زیر پڑھا. اب ہم آ جاتے ہیں دو پیش پر.
दो पेश की तनवीन भी हर्फ के ऊपर होती है और इसमें भी गुन्ना यानी नून तनवीन की आवाज आती है। इसकी शक्ल ऐसे होती है, एक सीधी पेश होती है और एक उल्टी पेश होती है, और मिलकर इसको पढ़ा जाता है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको भी लंबा नहीं करना कि बून बन जाए, बा दो पेश बुन होगा। उसको पढ़ेंगे बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन, सा दो पेश सुन, जीन दो पेश जुन, हा दो पेश हुन। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। इसमें रॉ का क्या कायदा होगा कि जिस रॉ पर दो पेश हो वो रॉ मोटी पढ़ी जाएगी। जैसे बैशारुन, बैशारुन, इसको हमने पुर पढ़ा। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी एक्सरसाइज। इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे नून जबर ना, सौ जबर सौ, ना सौ बैदो पेश बुन, ना सौ बुन, ना सौब। तो अब एक चीज का और लाजमी ख्याल रखें कि अगर मोटे हरूफ के बाद बारीक हरूफ आ रहा है तो मोटा मोटा पढ़ना है, बारीक को बारीक पढ़ना है। ये नहीं है कि पहला मोटा है तो मोटे के साथ अगला हर्फ भी मोटा पढ़े, या पहले बारीक है दूसरा मोटा हरूफ है तो ये नहीं है कि उनको मिलाते वक्त आप उसको जमा कर लें। अब जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर दो पेश की तनवीन हो उस पर वक्फ करने की सूरत में उसे साकिन करके वक्फ करेंगे। जैसे काफ जबर का, दाल जबर दा, कौदा मीम दो पेश मुन, कौदामुन, कौदम, कौदम। इसको हमने साकिन किया, यानी कि जज़म लगा दिया। अब जिस पर गोल ता, तो ता के कायदे हमने दो जबर पे पढ़ा, दो जेर पे पढ़ा। अब दो पेश पर भी यही कायदा होगा, यही रूल होगा कि तनवीन अगर दो गोल ता पर हो तो उसको हाय साकिना पर से बदल कर वक्फ करते हैं। जैसे हसाना तुन से क्या बनेगा, हसाना, यानी कि उसको हमने साकिन कर दिया। अब ये हमारे यहाँ तक जबर जेर पेश और दो जबर दो जेर दो पेश मुकम्मल हुए। यानी कि मैंने आपको जो इकट्ठा एक आपको बताती हूँ मैं कि हमने पढ़ा हरकत जबर जेर पेश को कहते हैं, और तनवीन हमने पढ़ा दो जबर दो जेर दो पेश को कहते हैं। फिर हमने पढ़ा जबर जेर और पेश, तीनों को हम अपनी जात से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, यानी उसको हम लंबा नहीं करेंगे, झटका नहीं देंगे, नरमी के साथ पढ़ेंगे। जैसे बा जबर बा जेर बी, बा पेश बू। फिर हमने रॉ का कायदा पढ़ा कि जिस रॉ पर जबर हो वो मोटी पढ़ी जाती है, रॉ के नीचे जेर हो बारीक पढ़ी जाती है, रॉ पर पेश हो तो मोटी पढ़ी जाती है। रॉ जबर रॉ, रा जेरी, रॉ पेश रू। इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। वक्फ की सूरत में जिस कलमे के आखिर में जबर हो या जेर हो या पेश हो, वक्फ की सूरत में हम उसको साकिन लगा देते हैं, यानी जजम लगा देते हैं। ये हमने जबर जेर और पेश में ये रूल्स पढ़े हमने। उसके बाद हमने इसमें ये भी पढ़ा कि मोटे हरूफ होते हैं खा, सौद, दौद, तो, ज़ो, गईन, काफ। और हमने फिर पढ़ा दो जबर दो जेर और दो पेश। दो जबर में यही है, हर्फ के ऊपर होती है, दो जेर हर्फ के नीचे होती है, दो पेश हर्फ के ऊपर होती है। इसमें नाक में आवाज यानी गुन्ना होता है कभी कभी, और इसको अपनी जात से बढ़ाया नहीं जाता। जैसे बादो जबर बन, बादो जेर बिन, बादो पेश बुन। रॉ का रूल, जिस रॉ पर दो जबर हो या दो पेश हो वो रॉ मोटी पढ़ी जाती है, दो जेर हो तो बारीक पढ़ी जाती है। जैसे रॉ दो जबर रन, रॉ दो पेश रुन, रॉ दो जेर रिन, बारीक पढ़ी जाएगी। और वक्फ के रूल्स में हमने ये पढ़ा कि जिस कलमे के आखिर में दो जबर हो उसे वक्फ की सूरत में एक अलिफ से बदलते हैं और एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। जैसे जाना फन से जाना फ, और दो जेर और दो पेश को साकिन करते हैं। जैसे बीदम इन से बीदम और कौदम उन से कौदम। और गोल ता पर दो जबर हो या दो जेर हो या दो पेश हो, वक्फ की सूरत में हम उसको हाय साकिना यानी गोल हा में बदल देते हैं। तो यहां तक हमने इसको पढ़ा। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेसन है जज्म का। जज्म सुकून को कहते हैं। क्या होती है जज्म, जज्म की पहचान ये होती है कि ये छोटी सी दाल होती है, हर्फ के ऊपर होती है और इसकी अपनी आवाज नहीं होती।
جس حرف پر یہ جزم ہو، یعنی جس حرف پر یہ چھوٹی سی دال ہو، اس کو مجزوم یا ساکن بھی کہتے ہیں. ساکن ورڈ میں ابھی تک بہت زیادہ یوز کر چکی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ چھوٹی سی دال ہوتی ہے جو اس کا ہم مطلب ہے کہ پچھلے حرف وہ کے ساتھ چھوٹی سی ملا کر دال. پڑھتے ہیں وقف کی صورت میں. تو جزم والا حرف اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ جب تک اپنے سے پہلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملا نہ لے. تو جزم کسے کہتے ہیں؟ کہ جزم اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر اکٹھا پڑھا جاتا ہے. جیسے حمزہ کے اوپر زبر ہے اور با پر جزم ہے، تو با کو ہم حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. ہم پڑھیں گے حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب، حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات، ات ات ات. اب جو با ہے اس کو میں نے اب ایسے کیوں پڑھا، اس کو میں نے کیوں ہلایا؟ تو اس کا یہ ایک رول ہے کہ جزم کی صورت میں یہ والے حروف با، جیم، دال، قاف اور طا، یعنی اس کو ہم اکٹھا کہتے ہیں قطوب جدن، قاف طا با جیم دال، ان کو ہم ہلا کر پڑھتے ہیں. اور ساکن حرف جب ہلا کر پڑھا جائے، یعنی ان 5 حروف کو جب ہم ہلا کر پڑھیں گے تو اس کو کہتے ہیں قلقلہ، یعنی قلقلہ کہتے ہیں ان حروف پر جزم لگا کر ان کو ہلا کر پڑھنا. جیسے ابھی میں نے پڑھا حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب، اج اج اج، اح اح، یہ اد اد اد. باقی حروف پر قلقلہ نہیں کرنا. باقی سب حروف پر جب ادائیگی کریں تو احتیاط سے کام کریں، احتیاط سے اس کو پڑھیں. اب اس میں را کا کیا رول بنے گا کہ را ساکن سے پہلے اگر زبر ہو یا را ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ را موٹی پڑھی جائے گی. جیسے حمزہ زبر را اور، حمزہ پیش را اور، ارحمو اور سیلا. اور را ساکن سے پہلے زیر ہو وہ تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے حمزہ زیر را ار. اب اس کا جو ہمارے پاس آ جاتا ہے ایکسرسائز جو آ جاتی ہے، اس میں یعنی کہ ہم آخری حرف کو وقف کی صورت میں ہی جزم لگاتے ہیں، یا جس کے اوپر آلریڈی آخر میں جزم آ رہا ہے تو ہمیں اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم کو اسی طرح ہی اس کو پڑھنا ہوتا ہے. یعنی جس کلمے کے آخری حرف پر جزم ہو اس پر وقف کرنے کی صورت میں ہم اسے اسی طرح ہی پڑھتے ہیں. جیسے فرغب، با پر جزم ہے تو وقف کی صورت میں ہم فرغب ہی پڑھیں گے. اور اگر آخر میں کلکلا کے حروف قاف طا با جیم دال آ جائیں تو انہیں وقف کی صورت میں جزم بھی لگائیں گے اور اس پر کلکلا بھی کریں گے. جیسے حاسدہ، دال کلکلا کا حرف ہے تو وقف کی صورت میں ہم نے اس کو ساکن کیا اور ہم نے پڑھا حسد، کلکلا بھی کیا. اس کے بعد ہمارے پاس لیسن آ جاتا ہے تشدید. تشدید جزم کے بعد اس لیے تشدید کا لیسن ہوتا ہے کہ تشدید میں بھی ایک جو ہے وہ جزم ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ حرکت ہوتی ہے. یعنی تشدید والا حرف اصل میں 2 حروف ہوتے ہیں جن سے پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے. متحرک ہم نے حرکات میں یہ لفظ پڑھا تھا کہ حرکت والے حرف کو متحرک کہا جاتا ہے. تو شد کی جو شکل ہوتی ہے چھوٹے سے ڈبل کی طرح ہوتی ہے اور اس کے 3 دندانے ہوتے ہیں. جو حروف کی شد والی حالت ہوتی ہے یعنی یہ جو ڈبل ہوتی ہے اس کو تشدید کہتے ہیں. اور جس حرف پر یہ شد ہو، یعنی جس حرف پر یہ تشدید ہوتی ہے، یہ ڈبل ہوتا ہے، وہ مشدد کہلاتا ہے. اور یہ مشدد حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر اور دوسری دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جیسے حمزہ زبر با، یہ با پر جزم ہے، تشدید ہے، سمجھے ایک با جزم کے ساتھ ہے اور ایک با پر زبر ہے. تو ہم پہلے پڑھیں گے حمزہ زبر با اب، یعنی با جو جزم والا تھا اس کو ہم نے حمزہ کے ساتھ ملایا. اب با پر جو دوسرے با پر زبر ہے اب اس کو پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے با زبر با اب با. یعنی کہ مشدد حرف کو ادائیگی کے وقت حرف کو کھینچنا بھی نہیں ہے، با بھی نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے اب با. حمزہ زبر با اب، با زیر بی اب بی، حمزہ زبر با اب، با پیش بو اب بو. جب با پر جزم آئی اس کو ہم نے ہلایا. لیکن جو کلکلا کے حروف کے علاوہ جو حروف ہیں ان کو ہلانا نہیں ہے. جیسے تا پر حمزہ زبر تا ات، تا زبر تا ات تا، حمزہ زبر تا ات، تا زیر تی ات تی،
حمزہ زبر تا، اتا پیش تو، اتو، اتا، اتی، اتو. اگر حرکات کے بعد واو اور یا مشدد آ جائیں تو انہیں ہم بغیر غنہ کے لیکن سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں. جیسے حمزہ زبر واو او، واو زبر وا او وا. حمزہ زبر واو او، واو زیر وی او وی. حمزہ زبر واو او، واو پیش وو او وو. اووا، اوی، اوو. حمزہ زبر یا اجا، زبر یا اجا. حمزہ زبر یا اجا زیر جی اجی. حمزہ زبر یا اجا پیش یو اجو. اجا، اجی، اجو. اس کو ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، سختی کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں. اچھا، مجھے ایک کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پر کیا آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. مجھے کوئی پرسنلی میں میسج کر کے بتائے کہ کسی اور کو آواز کٹ رہی ہے یا کلیئر آ رہی ہے. اچھا، اس کے بعد میم اور نون مشدد جو ہے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. میم اور نون مشدد ہوتا ہے، جو میم اور نون پر جب تشدید آ جاتی ہے تو اس کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. جیسے حمزہ زبر نون ان، نون زبر نا ان. حمزہ زبر نون ان، نون زیر نی انی. حمزہ زبر نون ان، نون پیش نو انو. ان، ان، انی، انو. یا پھر اما، امی، امو. اس کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اور اس میں جو را کا قاعدہ ہوتا ہے کہ را مشدد پر زبر ہو یا دو زبر ہو، پیش ہو یا دو پیش ہو، تو وہ را موٹی پڑھی جائے گی. جیسے حمزہ زبر را ار، را زبر را ار را. حمزہ زبر را ار، را پیش رو ار رو. اور جس را مشدد کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہو وہ را باریک پڑھی جائے گی. جیسے حمزہ زبر را ار، را زیری ار ری. شرری، مستمرن. یہ باریک پڑھی جائے گی. اور اس کا وقف کا رول کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ تشدید میں جو ہے وہ آخر میں حرکات ہی آتی ہے. اگر آخر میں بھی تشدید آ جائے تو ہم نے اس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے پڑھنا ہے جو ہمارے پاس حرکات اور تنوین کے رولز آتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے حروف مدہ. حروف مدہ ہمارے پاس تین ہوتے ہیں. اچھا، آواز ٹھیک ہے میرے حال میں. کسی کی بیچ پہ کٹ رہی ہے تو پھر ان کا نیٹ ورک کا ایشو ہے. بیچ میں آواز اگر تھوڑی بہت کٹ رہی ہے تو وہ ظاہر ہے 3 4 ہم نے ایپس اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں تو آواز شاید آ رہی ہو بیچ میں کٹ کے. لیکن جن کی زیادہ کٹ رہی ہے ان کے پاس نیٹ ورک کا ایشو ہے. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے حروف مدہ. حروف مدہ ہمارے پاس تین ہے: الف، واو، یا. یہ ان کے حروف ہیں. اب یہ مدہ کیسے بنتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پاس الف مدہ کیسے بنے گا کہ الف ساکن ہو، الف خالی ہو اور اس سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اسے ہم الف مدہ کہتے ہیں. جیسے با زبر الف با، با پیش تا زبر الف تا، سا زبر الف سا. پھر اس کے بعد واو مدہ کیسے بنتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں. جیسے با واو پیش بو، یا با پیش واو بو، تا پیش واو تو، سا پیش واو سو. یا مدہ. یا مدہ کیسے بنتا ہے کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں. جیسے با زیر یا بی، تا زیر یا تی، سا زیر یا سی. یہ تینوں جو حروف ہیں یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں اور ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. جیسے با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی، با بو بی، تا تو تی، سا سو سی. اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے. حروف مدہ میں صرف حروف مدہ کو لمبا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف کو لمبا نہیں کرنا.
अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे, जो हमारा पेज नंबर 26 पे है। इसका रूल क्या है कि जिस कलमे के आखिर में आखिरी हर्फ पर हरूफ मद्दा हो, उस पर वक्फ करने की सूरत में हम उसे वक्फन उसी तरह ही पढ़ा जाएगा। क्योंकि अभी हमने बताया अलिफ खाली से पहले जबर, या वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले जेर, तो आखिर में साकिन आ गया, तो वक्फ की सूरत में हम उसको जैसा था उसको वैसा ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसको हमने उसी तरह ही पढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कौला तो कौला, कूलू तो कूलू, वदखुली तो वदखुली, उसको हमने उसी तरह पढ़ा। दूसरा हमारे पास ये रूल आता है कि जिस कलमे के आखिरी हर्फ से पहले हरूफ मद्दा हो, उस पर वक्फ करने की सूरत में आखिरी हर्फ को साकिन करेंगे और हरूफ मद्दा पर 3 से 4 अलिफ के बराबर मद कर सकते हैं। जैसे दानिन से वक्फ क्या होगा, दान। ये तब होगा कि आखिरी हर्फ के आखिर में जेर या दो जेर पेश या दो पेश हों, तो उस रा को हम जो है वो यानी उस हर्फ को हम साकिन करते हैं, और साकिन हर्फ से पहले हरूफ मद्दा हो तो उसको हम 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। जैसे नूर उनसे नूर, अजीम उनसे अजीम। अगर दो जबर हो फिर नहीं करना, फिर हरूफ मद्दा को ही खींचना है। जैसे नबातन, तन दो जबर है, वक्फ की सूरत में हम उसको एक अलिफ में बदलेंगे और नबा को एक अलिफ के बराबर ही लंबा करेंगे, पढ़ेंगे नबाता। और इसमें एक और रूल हमारे पास ये होता है कि कलमे का अगर आखिरी हर्फ हरूफ कलकला हो, तो मद के साथ साथ उस हर्फ पर कलकला भी करना है। जैसे रॉकिन, किन काफ जो है वो कलकला का हर्फ है, तो वक्फ की सूरत में हम उस पर जब जज़म लगाएंगे तो रॉ को 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा भी करेंगे और काफ पर कलकला भी करेंगे। रॉकिन से रॉक, ये कलकला हमने किया। वदूद उनसे वदूद, शदीद उनसे शदीद। ये हमारा यहाँ पेज नंबर 27 खत्म हुआ। अब हम जाते हैं पेज नंबर 28 पे। सबक नंबर हमारा 14 है और है हमारा हरूफ लीन। हरूफ लीन हरूफ मद्दा की तरह ही होता है, इसमें भी दो हरूफ होते हैं, वाव और या। वाव और या साकिन हो और उससे पहले अगर जबर हो तो उसको हरूफ लीन कहते हैं। जैसे बा जबर वाव बऊ, बा जबर या बई, बऊ बई, ताऊ तई, फाऊ फई। यानी हरूफ लीन को नरमी से अदा करें, और हरूफ लीन और हरूफ मद्दा की आवाजों में फर्क होना चाहिए। और हरूफ लीन भी जो है वो हरूफ मद्दा की तरह तकरीबन एक अलिफ के बराबर लंबे किए जाएंगे। जैसे बेउ बई, ताऊ तई, सऊ फई, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। वक्फ का रूल जो है वो हरूफ मद्दा की तरह सेम सेम है। जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर हरूफ लीन हो, ये पेज नंबर 30 पे इसके रूल्स हैं कि अगर जिस कलमे का आखिरी हर्फ हरूफ लीन हो, उस पर वक्फ करने की सूरत में उसे वक्फन उसी तरह ही पढ़ा जाता है। जैसे आफाऊ को वक्फ की सूरत में आफाऊ ही पढ़ते हैं। और जिस कलमे के आखिरी हर्फ से पहले हरूफ लीन हो तो आखिरी हर्फ को साकिन करें और हरूफ लीन को 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा कर सकते हैं। जैसे खौफिन, तो जेर है आखिर में, उसको साकिन करें और खौ को 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करें। खौफिन से खौफ, कुरैशिन से कुरैश, इसको हमने लंबा किया। और अगर आखिरी हर्फ आपका कलकला का हर्फ है तो उसको साकिन करके कलकला भी करें। जैसे ला रईबा, बा जो है वो कलकला का हर्फ है तो उसको जज़म लगाएंगे और रई को 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और बा पर कलकला करेंगे। ला रईबा से ला रईब, यहाँ पे हमने इसको कलकला कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेशन है, सबक नंबर 15 है, पेज नंबर 31 पर है। खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। हरूफ मद्दा असल में दो तरह के होते हैं। एक हम जो पहले पढ़ चुके हैं कि अलिफ साकिन से पहले जबर, वाव साकिन से पहले पेश और या साकिन से पहले जेर हो तो उसको हरूफ मद्दा कहते हैं। अब हरूफ मद्दा की जो दूसरी किस्म है उसको खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश कहते हैं।
ان کی شکل تو نہیں ملتی، لیکن یہ قائم مقام حروف مدہ کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آواز اور مقدار دونوں میں حروف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ یعنی کھڑا زبر زبر کی طرح حرف کے اوپر وہ کھڑی ہوتی ہے، کھڑی زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور الٹا پیش بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ کھڑا زبر الف مدہ کی طرح ہوتی ہے، کھڑی زیر یا مدہ کی طرح ہوتی ہے، اور الٹا پیش واو مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے پڑھیں گے، با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، تا تی تو۔ اس طریقے سے ہم اس کو ادا کریں گے۔ اس کو ادا کرتے وقت زیادہ نہیں کھینچنا، اور نہ ہی وقف کی صورت میں۔ اب ان کے ہم رولز پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر 34 پر ہے کہ جس کلمے کے آخری حرف پر کھڑا زبر ہو، اسے وقف کی صورت میں ہم اس کو اسی طرح ہی پڑھیں گے۔ جیسے قاف زبر قا، لام کھڑا زبر لا، قال، وقف کریں گے تو قال اسی طرح پڑھیں گے۔ تو اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، یہ نہیں ہے کہ وقف آ گیا تو آپ اس کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کریں، اس کو آپ 1 الف کے برابر ہی لمبا کریں گے۔ قال، قال، یہ تو اسی طرح پڑھا جائے گا۔ کھڑی زیر اور الٹا پیش میں تھوڑا مختلف ہے۔ جس کلمے کے آخری حرف کے نیچے کھڑی زیر ہو، کہ جس کلمے کے آخری حرف پر الٹا پیش ہو، دونوں صورتوں میں یہ وقف کی صورت میں ساکن ہوں گے۔ جیسے پڑھیں گے، فا دیر یا فی، ہا کھڑی زیر ہی، فی ہی، وقف کی صورت میں فی، یعنی ساکن کیا۔ یا پھر رسولی ہی، رسولی، بقنی ہی، بقنی، قلبی ہی، قلبی۔ اور الٹا پیش سے جیسے معاہ، معہ، یراہ، یراہ۔ لیکن اس کی ایک اور صورت یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کھڑی زیر یا کے نیچے ہوتی ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتی ہے، اور الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ تو جب یا کے نیچے کھڑی زیر آ جائے یا واو کے اوپر الٹا پیش آ جائے، یعنی دونوں چیزیں اکٹھی آ جائیں، تو اس صورت میں ہم وقف کی صورت میں اس کو اسی طرح ہی پڑھتے ہیں، یعنی اس کو ہم اسی طریقے سے ہی پڑھیں گے جیسا وہ تھا۔ وقف ہے تو ہم اس کو اسی طرح ہی وقف کریں گے۔ جیسے یحیی، یحیی، اسی طرح پڑھا۔ یستحیی، یستحیی، اس کو ہم نے اسی طرح پڑھا۔ اور جو الٹا پیش ہے جیسے لتستووا، لتستووا، یعنی کہ اس کو اسی طرح ہی پڑھیں گے۔ تو یہاں تک ہمارا جو ہے، یہاں تک ہم لوگ اپنے لیسن کو انشاءاللہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد کل انشاءاللہ اس سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو اب آپ لوگوں کی جو سوالات ہیں اس کا آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں، زوم والے جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں مائک اوپن کر کے، اور واٹس ایپ والے بھی کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ والوں کے لیے میں گروپ اوپن کر لیتی ہوں، اور ان کو میں انشاءاللہ ساتھ میں سوالات کے جوابات دیتی ہوں۔ تو ہم لوگ میں لیسن کو یہاں پہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں، اس کی ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں، آپ لوگ مجھ سے سوالات کریں، میں آپ کو انشاءاللہ جواب دیتی ہوں۔ زوم پہ اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو زوم والے سوال کر سکتے ہیں، وہ جلدی سے کر لیں، پھر میں زوم لیفٹ کر کے میں واٹس ایپ پر جاتی ہوں اور واٹس ایپ والوں کا جواب دیتی ہوں۔ سعدیہ احمد اور یہ شہزاد خان میں کون سی ہے سسٹر، مجھے نہیں پتا۔ اگر آپ دونوں کو کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ بتا دیجیے، نہیں تو پھر میں یہاں سے زوم ہم بند کر دیتے ہیں۔ میسج پہ جواب دے دیں۔
मद का पहला हुक्म यही है कि मद जो है, जिस कलमे के आखिर में हरूफ मद आ जाए, यानी कि ये तो अभी हमने सिर्फ हरूफ मद होते क्या है वो सीखा है, लेकिन इसको मद उसके आगे जो मद बनते कैसे हैं वो हमारा लेसन बाद में आएगा। हरूफ मद्दा मैंने पढ़ाए थे कि यानी कि उसके हरूफ मद बनते किससे हैं, तो वो तीन हरूफ हैं, अलिफ वाव और या। अलिफ साकिन से पहले जबर आ जाए, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए, या साकिन से पहले जेर आ जाए, तो ये मद बन जाते हैं, ये हरूफ मद्दा बन जाते हैं, ये मद बन जाते हैं हरूफ मद्दा। जैसे बा जबर अलिफ बा, बा पेश वाव बू, बा देर या बी, बा बू बी। और इसी तरह हरूफ लीन में भी वाव और या से पहले जबर आ जाए तो उसको हम मद्दलीन कहते हैं। जैसे बा जबर वाओ बऊ, बा जबर या बई, बऊ बई। व्हाट्सएप वाले जाएंगे नहीं, वो जूम मेरा बंद हो जाएगा तो मैं वहां पर आती हूँ इंशाल्लाह। और दूसरा साथ ये कि ये जो मद्दात का लेसन है वो हमारा कल इंशाल्लाह आएगा, तो उसमें आपको आगे इसकी जो फर्दर जो इसकी आगे है इसकी ब्रांचेस वो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है साथी, अगर फिर भी आपको क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पर आ जाइएगा। जूम मेरा बंद हो जाएगा, हम जूम को बंद कर देते हैं। अस्सलाम।